آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلیفونک رابطہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان باہمی دلچسپی کے شعبوں پر امریکہ سے قریبی تعاون کا خواہاں ہے۔ وزیراعظم نے کہا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف 90,000 جانوں کی قربانی دی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو $152 ارب سے زائد کا نقصان ہوا۔ بھارت کا اشتعال انگیز رویہ خطے میں امن کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ وزیراعظم نے پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ دہرایا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ امریکہ بھارت کو اشتعال انگیز بیانات سے باز رکھے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی آبی جارحیت افسوسناک ہے۔ سنتاس معاہدے نے انحراف ناقابل قبول ہے۔ جموں کشمیر کا پرامن حل ہی خطے کے دیرپا امن کی ضمانت ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ پاکستان اور امریکہ نے 70 سالہ تعلقات میں ہمیشہ مل کر کام کیا۔ انسدادی دہشت گردی، معیشت اور معدنیات میں تعاون بڑھایا جا سکتا ہے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ امن و استحکام کے لیے پاکستان اور امریکہ کو مل کر کام جاری رکھنا ہوگا۔ پہلگام واقعہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن بھارتی ایجنسی را کی خفیہ دستاویزات نے ثابت کر دیا۔ را کی 16 اپریل کو جاری کردہ ہدایات میں آپریشن کے مقاصد اور اس کے بعد پروپیگنڈے کی مکمل تفصیلات درج۔ را کے مطابق فالس فلیگ آپریشن کا مقصد آزاد کشمیر میں محدود کارروائی کرنا اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش میں اضافہ ہے۔ پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا کر بھارت کو دہشت گردی کے خلاف مؤثر ساتھی دکھایا جائے گا۔ عالمی برادری میں پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف حمایت کو نقصان پہنچے گا۔ را سے تعلق رکھنے والے کشمیری گروپ کو آپریشن کا ٹاسک سونپا جائے گا۔ واقعے کی ذمہ داری TRF یا PAFF گروپ پر ڈالی جائے گی۔ حملے کے بعد جھوٹے شواہد تیار کیے جائیں گے تاکہ ذمہ داری پاکستان پر ڈالی جا سکے۔ پروپیگنڈے کا خصوصی ہدف امریکہ، یورپ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی حکومتیں ہیں۔ DGI لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو مشیر قومی سلامتی مقرر کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو قومی سلامتی کے مشیر کا اضافی چارج دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پانی روکنا اعلان جنگ تصور ہوگا، اگر بھارت نے کوئی کارروائی کی تو پھر بھرپور جواب دیں گے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ سنتاس معاہدے کو معطل کرنا یک طرفہ اور غیر قانونی ہے۔ معاہدے کو اتفاق رائے کے بغیر تبدیل یا ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت نے پہلگام واقعے کے بعد غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ رویہ اختیار کیا۔ پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھارت دیگر ممالک پر انگلی اٹھانے کی بجائے اپنے اندرونی معاملات پر توجہ دے۔ بھارت بغیر کسی ثبوت کے الزامات اور افواہیں مہم کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ پورا خطہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت جان بوجھ کر پاکستان کے ساتھ کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ اگر بھارت نے کوئی کارروائی کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ India made allegations against Pakistan after the Pahalgam attack without an iota of evidence and with such dramatic speed. 3 rivers in this treaty, and I hardly can find a water distribution treaty in the world whereby a part of dealing with the distribution of water, Pakistan remains determined to defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of its inherent right to self-defense as enshrined in Article 51 of the UN Charter. Amended the press statement, which has strongest condemnation with respect to the terrorist attack in Pahalgam. ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں، کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیں گے۔ پاک فوج کا مودی سرکار کو جواب۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا جنگ ان کی چوائس ہے، آگے یہ کہاں جاتا ہے یہ ہماری چوائس ہے۔ DGMOs کے رابطے سے متعلق ترجمان پاک فوج نے کہا کہ DGMOs کے درمیان ہر منگل کو بات ہوتی ہے۔ DGMOs کا رابطہ معمول کی بات ہے۔ پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات بے بنیاد ہیں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا جائے وقوع لائن آف کنٹرول سے 230 کلومیٹر دور ہے اور FIR درج کرنے میں محض 10 منٹ لگانا ناقابل فہم ہے۔ بھارتی میڈیا نے واقعے کے فوری بعد پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا اور واقعے کو مسلمانوں سے جوڑ دیا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا پہلگام واقعے پر استعمال ہونے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جعفر ایکسپریس حملے میں بھی استعمال ہوئے اور بھارتی سوشل میڈیا پر الزامات بغیر ثبوت کے لگائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت گزشتہ 25 برس سے دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بھارت کو الزام تراشی کے بجائے سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ We are monitoring the situation very carefully in all domains.
And accordingly, our responses and countermeasures in all domains are ready. And as you must have seen in the declaration of the National Security Council, the statement of the government of Pakistan that came last night also, that there will be decisive and assured actions. I will not go into the details, but rest assured, the people of Pakistan, with its full resolve, will defend the territorial integrity and sovereignty of Pakistan at all cost. पाक फौज की जंगी तैयारियां सियालकोट और दीगर सरहदी इलाकों में भरपूर मशकें जारी। पाक फौज की जंगी मशकें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शक्करगढ़ समेत मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में जारी। मशकों में जदीद हथियारों, टैंकों, तोपखाने और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। मशकें जंगी तैयारियों का हिस्सा हैं और पाक फौज हर वक्त मुल्क के दिफा के लिए तैयार है। पाक फौज के जवान दिफाए वतन के जज्बे से सरशार हैं और मुल्क की सलामती के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। भारत का गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ रवैया खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को शदीद ख़तरात से दोचार कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने OIC ममालिक के सफ़ीरों को जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि भारत सियासी मकासद के लिए कशीदगी को हवा दे रहा है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक है। आसिम इफ्तिखार ने OIC ममालिक से अपील की है कि वो इस सूरत हाल पर भरपूर सिफारती किरदार अदा करें और OIC सफ़ीरों ने पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार भी किया। मज़ीद कहा कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और OIC के करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। सफ़ीरों ने सिफारती ज़राए से कशीदगी में कमी पर जोर दिया और खित्ते में देर पा अमन की हिमायत का अयादा किया। पानी रोकने की कोशिश की गई तो इस ऐलान जंग समझा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान ने 2019 में इत्मीनान बख्श जवाब दिया था, मोदी जैसा हदफ चुनेगा वैसा हमारा होगा। बात इससे आगे भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत में अगर मोदी की हुकूमत ना होती तो ये हालात ना होते। जब तक मोदी और इसकी पॉलिसीज़ हैं मामलात ऐसे ही चलेंगे। हमें जो कुछ दरपेश है वो मोदी के भारत का शाखसाना है। उन्होंने कहा कि भारत खुद को सेकुलर स्टेट बताता है और बुरी तरह मुतासिर हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि कौम के बेटे और बेटियां पाक फौज के साथ खड़े हैं। बॉर्डर्स पर टेंशन है, डरना नहीं, बहादुरी से मुकाबला करेंगे। हम सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अफवाज के साथ खड़े हैं। हर चीज़ का बहादुरी से मुकाबला करना है। अगर कोई कहे कि वर्दी वाले पर गोली चलाओ, इसके बहकावे में नहीं आना। जो लोग इस बहकावे में आए वो जेलों में सड़ रहे हैं। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है। आज ये मैसेज दें अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। जो कोई आपको कहे कि ये कोई वर्दी वाला है, इसको देख के इस पे गोली चला दो, इसको पेट्रोल बॉम्ब से इसकी आंख फोड़ दो, इसका सर तोड़ दो, आपने कभी उस कहने में नहीं आना। जिन्होंने ये किया, जो इस बहकावे में आए, आज वो जेल की सलाखों में पीछे सड़ रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास सुनहरी मौका है कि सबको साथ बिठाएं। ये नहीं कहता कि किसी को हार पहनाएं। ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि बानी PTI को नहीं बुलाया जाएगा। गैर संजीदा सियासत हो रही है। जब मुल्क की बात हो तो संजीदगी आ जाती है। वज़रा गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, न्यूक्लियर तक नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वो सियासत कर रहा होता तो इनको उठाकर बाहर फेंक देता। फैसल वावडा ने मजीद कहा कि वो बानी PTI को अभी जेल से बाहर आते हुए नहीं देख रहे। वो ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कर रहे थे। सबके जज्बात की कदर कर रहा हूँ, मैं इज़्ज़त कर रहा हूँ, मैं भी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, वरना तो मैं उड़ा के बाउंड्री से बाहर मारता जो काम गवर्नमेंट कर रही है या उनके बयान आ रहे हैं। बट द थिंग इज कि हम वी स्टैंड यूनाइट। प्राइम मिनिस्टर साहब के आगे, शहबाज शरीफ के एक प्राइम मौका है, सुनहरी मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो स्टेट्समैन, डेमोक्रेटिक लीडर, यूनाइटेड प्राइम मिनिस्टर लेके आएँ, सबको साथ बिठाएं। मैं नहीं आपको कह रहा किसी का केस माफ कर दें, मैं नहीं कह रहा किसी को हार पहना दें, किसी को प्राइम मिनिस्टरशिप दे दें। जब आपको मुल्क आता था आपको थोड़ी मेच्योरिटी आई जाती है। अब आप ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं कि जिधर आपको मेच्योरिटी दिखानी है। आई डोंट सी हिम एट द मोमेंट कमिंग आउट ऑफ द जेल। मैं एज ऑफ नाउ तो मुझे काफ़ी
دور تک نظر نہیں آ رہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں بنو کے علاقے میں اس وقت CCTV اور CTD اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے. فائرنگ کے تبادلے میں 3 اہلکار شہید جبکہ 2 زخمی ہو گئے ہیں. پولیس کی جوابی فائرنگ سے 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. شہید ہونے والے اہلکاروں میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر بنیامین خان، کانسٹیبل انعام خان اور کانسٹیبل منصور خان شامل ہیں. پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے. پولیس کی جوابی فائرنگ سے 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت بنو کے علاقے میں CTD اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. فائرنگ کے تبادلے میں 3 اہلکار شہید ہو گئے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف. پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے فی لیٹر سستا کر دیا گیا. وزارت خزانہ نے آئندہ 15 روز کے لیے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے کمی کی گئی، جس کے بعد نئی قیمت 252 روپے 63 پیسے مقرر کر دی گئی ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل بھی 2 روپے سستا کر دیا گیا ہے. نئی قیمت 258 روپے 64 پیسے مقرر کی گئی ہے. وزارت خزانہ کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے ہوگا. پاکستان دنیا سمیت آج عالمی یوم مزدور منا رہا ہے. عالمی یوم مزدور کی حقیقت امریکی شہر شکاگو سے ابھری ہے. یہ 1886 کو 1 مئی کا واقعہ ہے جب شکاگو کے مزدور سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کی جانب سے استحصال پر سڑکوں پر نکل آئے، لیکن اس دوران ان کے مطالبات سننے کے بجائے الٹا پولیس نے ان مزدوروں کے جلوس پر فائرنگ کر دی، جس سے سینکڑوں مزدور جاں بحق ہو گئے. اس واقعے کی یاد میں اور شکاگو کے محنت کشوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں آج کے دن 1 مئی کو مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اس عالمی یوم مزدور کے منانے کا آغاز پاکستان میں 1973 میں بانی PPP ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ہوا تھا. پاکستان ایئر سپیس کی کڑی نگرانی کا اہم فیصلہ. پاکستانی فضائی حدود سے گزرنے والی غیر ملکی پروازوں کی بھی نگرانی شروع کر دی گئی ہے. سیکیورٹی کے پیش نظر ایئر ٹریفک کنٹرول کو نئی ہدایات. خصوصی طور پر بھارت سے آنے والی غیر ملکی پروازوں کی کڑی نگرانی شروع کر دی گئی ہے. مشکوک پروازوں کی خصوصی اجازت اعلیٰ سطح پر ملنے کے بعد دینے کی ہدایت. گلگت اور سکردو کے لیے آج آپریٹ ہونے والی تمام پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں. شمالی علاقہ جات کے لیے پروازیں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر منسوخ کر دی گئی ہیں. برٹش ہائی کمشنر جین میریٹ کی JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد. ملاقات میں بین الاقوامی اور خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی. دونوں رہنماؤں کے درمیان حالیہ پاک بھارت کشیدگی اور خطے کے امن پر بات چیت ہوئی. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بھارت کا رویہ غیر ذمہ دارانہ ہے. بھارت اپنی ناکام سیکیورٹی کا ملبہ پاکستان پر ڈال رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مودی اپنی سیاست بچانے کے لیے دونوں ملکوں کے عوام کو جنگ کی آگ میں دھکیل رہا ہے. برطانیہ اور بین الاقوامی برادری اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے. وطن کے دفاع کی خاطر اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر ہیں. قوم باہمی اتحاد سے مودی سرکار کا مقابلہ کرے گی. ملاقات میں مولانا اسجد محمود اور مفتی ابرار احمد بھی موجود تھے. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا طلباء کو بڑا تحفہ. پنجاب میں 8 سال بعد لیپ ٹاپ اسکیم اور ہونہار اسکالرشپ کا دوبارہ آغاز ہو گیا. وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے UET لاہور میں پہلے فیز کا افتتاح کیا. اسکیم کے تحت طلباء کو جدید 13ویں جنریشن کے کور i7 لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں. ہونہار اسکالرشپ فیز 2 کا بھی آغاز ہوا، جس کے تحت ہزاروں طلباء کو مالی معاونت فراہم کی جائے گی. وزیراعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر دیگر صوبوں کے 5000 طلباء کو بھی لیپ ٹاپس دیے جائیں گے، جن میں خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر شامل ہیں. خصوصی تقریب میں طالبات کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا اور وزیر اعلیٰ نے خود طلباء میں لیپ ٹاپس اور اسکالرشپس کے چیکس تقسیم کیے. تقریب میں ملی نغمے پیش کیے گئے اور مریم نواز نے خود بھی ملی نغمہ گایا. طلباء سے ملاقات کی، سیلفیاں بنائیں. بلوچستان اسمبلی میں مائنز اینڈ منرلز بل اپوزیشن اراکین نے مسترد کر دیا. اپوزیشن کے رکن اسمبلی رزمک کہتے ہیں کہ ہمیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو بل دکھایا گیا اور اسمبلی میں جو بل پیش ہوا وہ الگ الگ تھے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بل پر دوبارہ بحث کی پیشکش کر دی ہے. رکن اسمبلی رزمک اچکزئی نے بلوچستان اسمبلی کے ہونے والے اجلاس میں کہا ہے کہ ہم منرل اینڈ مائنز بل کی مخالفت کرتے ہیں. ہمیں مسودہ دکھایا گیا کچھ اور تھا، جو اسمبلی میں بل پیش کیا گیا وہ کچھ اور تھا، جس پر صوبائی وزیر خزانہ شعیب نوشیروانی نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ مائنز اینڈ منرلز بل پر باقاعدہ بحث ہوئی ہے. بل تمام اراکین اسمبلی کی مشاورت سے پاس کیا گیا ہے، جس پر BNP عوام کے سربراہ میر اسد بلوچ نے شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ صوبے کی معدنیات کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہیں. صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کھیتران کا کہنا تھا کہ مائنز اینڈ منرلز بل سب نے پڑھ کر پاس کیا ہے، سب کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے. ناظرین ABN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. باخبر رہیے، دیکھتے رہیے ABN ہے قوم کی سوچ.